أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. اہل کتاب یہودیوں کی بدعنوانیاں. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے کتاب اتار لائیے. انہوں نے موسیٰ سے اس سے زیادہ سخت مطالبات کیے. انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا نظارہ کرائیے اور ان کی ذاتیوں کی وجہ سے بجلی کی کڑک اور دھماکے نے انہیں آدھا بوچا تھا اور واضح دلائل توحید کے آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ بھی کی. پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا اور موسیٰ کو ہم نے کھلے دلائل دیے اور واضح اقتدار عطا کیا اور ہم نے ان لوگوں کے اوپر طور پہاڑ بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا اور ان سے عہد و پیمان لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ شہر کی فصیل کے دروازے میں جھک کر تواضع کے ساتھ داخل ہونا اور ان سے کہا تھا کہ سنیچر کی بے حرمتی نہ کرنا اور ان سے سخت اور مضبوط عہد لیا تھا. پھر ان کے عہد و پیمان توڑنے اور آیات الہی کا انکار کرنے اور ناحق انبیاء کا قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کہ ہمارے دل مقفل ہے
حالانکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اس لیے یہ بے ایمان اور ان کے انکار اور کافرانہ رویے اور حضرت مریم پر سنگین بہتان ترازی اور ان کے دھڑلے سے یہ کہنے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ خود اشتباہ میں پڑ گئے۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف اور شک و شبے میں پڑے ہیں ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، صرف وہم و گمان کے پیچھے پڑے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور کوئی بھی اہل کتاب ان پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، اور وہ روز قیامت ان پر گواہ ہوں گے۔ غرض کہ ان سارے جرائم اور یہودیوں کے ظلم اور ذاتیوں کی بنیاد پر ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی حلال تھی، اور مزید ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے اور سود لینے جبکہ اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے المناک سزائیں تیار کر رکھی۔ لیکن جو ان میں سے علمی رسوخ رکھتے ہیں اور مومن ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ نمازیں صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم عظیم الشان اجر سے نوازیں گے۔ سورۃ النساء کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 153 سے شروع ہوتی ہیں اور 162 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ مخاطبین کے سامنے یہ بات تو واضح ہو ہی گئی کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا کے ساتھ کچا چٹھا بیان کیا ہے، یہودیوں کے جرائم کی فائل کھول دی گئی ہے، یہودیوں کے جرائم پر تفصیلی گفتگو سورۃ البقرہ میں آئی ہے، اور پھر سورہ آل عمران میں بھی اختصار کے ساتھ ان کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النساء میں جرائم کا مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے، لیکن خاص طور پر اس مقام پر جب بات اہل کتاب یہود کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف عیسائیوں کی غلط فہمیوں اور مغالطوں سے ان کے متاثر ہونے اور گمراہیوں میں پڑنے کی بات بھی ضمناً یہاں ذکر کی گئی ہے۔ دنیا میں جو قومیں بھی رہی ہیں قرآن پاک میں ان کے تذکرے کیے گئے ہیں، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا۔ اس طرح دنیا کی تاریخ میں وہ قومیں جو بڑی ضدی، ہٹ دھرم، مشرک اور کافر رہی اور جنہوں نے پیغمبروں کا مقابلہ کیا اور پیغمبروں کی تردید کی اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی، ان کا جو حشر ہوا قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر مکی صورتوں میں بھی کیا گیا ہے، مدنی صورتوں میں بھی کیا گیا ہے، اور جو بات تسلسل سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ماضی میں جو پیغمبر آتے رہے اور اپنی قوم کے سامنے انہوں نے حجتیں پیش کر دیں، دلائل قائم کر دیے، اور پھر بھی اس قوم نے انکار کا رویہ اختیار کیا تو اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو پیغمبر کا ساتھ دے رہے تھے، جو پیغمبر پر ایمان لائے تھے، وہ چھوٹی سی اقلیت ہو یا کسی قدر ان کی تعداد ہو، لیکن ان کے علاوہ
جتنے بھی منکر تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کو خداوند قدوس نے کسی نہ کسی عذاب کی شکل میں تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کا وجود ختم کر دیا اور سنگین سزا دے کر ختم کیا۔ اور یہ وہ سزا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو دنیا میں ملی، آخرت کی سزا سے بھی وہ بچ نہیں سکیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس کا خاتمہ نہ کیا جائے، اسے زندہ رکھا گیا اور وقتاً فوقتاً عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ان کی تاریخ کے واقعات خاص طور پر قرآن پاک میں پیش کیے گئے، اور سورۃ البقرہ میں پوری ان کی ایک لمبی فصل ہے جو یہودیوں کے عروج و زوال سے متعلق ہے، لیکن یہاں پر ایک صفحے کے اندر پوری تاریخ کا نچوڑ بیان کر دیا گیا۔ یہودیوں کی جو مجرمانہ تاریخ رہی ہے، یہودی زندہ رکھے گئے لیکن لعنتوں کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، بدقسمتیوں کے ساتھ، اور جرائم کے بارے میں انہیں ڈھیل دی جاتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ وقتاً فوقتاً پکڑ ہوتی رہی۔ کئی ہزار افراد کا خاتمہ ہوتا رہا، عذاب کی کوئی نہ کوئی شکل، کوئی وبا مسلط کی گئی، طاعون کی وبا مسلط کی گئی، یا اور کوئی وبا مسلط کی گئی، یا دشمن کو مسلط کیا گیا، اور اس طرح ان کو سخت چوٹ دی گئی، عبرتناک سزائیں دی گئی۔ یہودیوں کی تاریخ پر جو کتابیں ہیں، خود یہودیوں کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، عیسائیوں کے قلم سے جو کتابیں لکھی، اس میں یہودیوں کے مظالم اور جرائم کا بھی تذکرہ ہے اور سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے، اور جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف حکمرانوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے ان کو غلام بنایا، ان کو مارا، جیلوں میں ڈالا۔ ان واقعات کے بھی تذکرے مختصر طور پر قرآن پاک میں کیے گئے ہیں، اور جو تاریخ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ واقعات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ جو مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصار کے ساتھ ان کے جرائم ذکر کیے گئے ہیں، تو اس فصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ بدقسمت اور مجرم یہودی اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے کتاب لے کر آتے دکھیے، ہم دیکھیں کہ آپ کتاب لے کے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مجرم اور خبیث آپ سے زیادہ حضرت موسیٰ کو پریشان کر چکے ہیں، جن کو یہ نبی مانتے ہیں۔ آپ کو تو نبی مانتے ہی نہیں، آپ کو تو زج کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف تو یہ الزامات لگاتے ہیں، آپ کے خلاف تو سازشیں کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کے مطالبے کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ جن کو ان کا پیغمبر بنایا گیا، اور جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے فرعون پر غلبہ حاصل کیا، حامان پر، قارون پر غلبہ حاصل کیا، اور قوم کو جنہوں نے مصر سے نکال کر جزیرہ نما سینا پہنچایا، اس غلام قوم کو آزادی سے ہمکنار کیا، انہوں نے ان کو بھی بہت دکھ کیا، بہت پریشان کیا۔ بڑے خبیث و ملعون قسم کے لوگ، یہ مطالبہ ان سے یہ کرتے رہے کہ اللہ کا دیدار کرائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اتنے جری، اتنے ڈھیٹ، اتنے بدزبان کہ وہ حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف انہیں نبی بھی مان رہے ہیں،
ایک طرف اپنا ہادی اور رہبر بھی مان رہے ہیں اور ایک طرف یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی لعنتی قوم ہی ایسا کر سکتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ پھر اللہ کی طرف سے ایک کڑک ہوئی جس نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، یہ موت کے منہ میں ڈھکیل دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایک عبرتناک سزا کے بعد موقع دیا، اور پھر یہی وہ یہودی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ کی طرف سے تورات وہاں پر حضرت موسیٰ کو دی گئی، یہودیوں کے لیے قانون دیا گیا، تو یہ جو عرصہ طور پہاڑ پہ گزرا، اس عرصے میں سامری جیسے بدماش نے سونے سے ایک بچڑا تیار کیا، اور اس کے بعد اپنے جادو کا اثر دکھا کر اس میں سے ڈکارنے کی آواز نکالی، اور پھر یہ اسرائیلی جو مصر میں غلام رہے اس کی پوجا پاٹ کے لیے ٹوٹ پڑے، وہ کہنے لگے کہ خدا تو یہاں بول رہا ہے، موسیٰ کہاں گئے؟ یہ اتنے حقیر و ذلیل اور گندے اور ناپاک تھے جن کی یہ حرکتیں رہی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ طور پہاڑ ہم نے ایک موقع پر ان پر اٹھا دیا کہ ان کے سروں پر ایسا تھا کہ بس اب گرا اور تب گرا، اور ان کو چٹنی بنا دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جاؤ تواضع کے ساتھ اور کوئی غلط کام مت کرنا، لیکن یہ بدماش کہاں ماننے والے، یہ مجرم یہ شہر میں گئے، خوب بدعنوانیاں کیں اور بدماشیاں کیں اور ہر طرح کی حرکت میں ملوث ہوئے، پھر خدا کی طرف سے عذاب ان پر آیا۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن عبادت کے علاوہ کوئی کاروبار مت کرنا، لیکن انہوں نے چال بازیاں کی، ہیلے بازیاں کی، دھوکہ دھڑی کی، اور اللہ کے ساتھ گویا انہوں نے دھوکہ کرنے کا عمل کیا، جس کے بعد پھر جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو بندر بنا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، یہ وہ خبیث و ملعون ہیں جنہوں نے یہ کہا جب ہدایت ان کو دی گئی کہ ہمارے دلوں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے، ہمارے دل بند ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر، ان کی نافرمانیوں اور ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے ان بے ایمانوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کی کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم جیسی عفیفہ اور پاکیزہ جو خاتون تھی ان پر الزامات لگانے کی وجہ سے، یہ اتنے بیہودہ، اتنے خبیث، اتنے مجرم ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم کو بھی نہیں بخشا، جو عابدہ اور زاہدہ اور عفیفہ اور صالحہ اور ولیہ تھی، اور بیت المقدس کے ایک کمرے میں سوائے عبادت کے ان کا کام اور نہیں تھا، ان کو بھی نہیں بخشا ان خبیث الفطرت قسم کے لوگوں نے۔ اور یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں دھڑلے سے یہ کہا ہم نے مارا ہے عیسیٰ، ہم نے عیسیٰ کو قتل کروایا، اور یہ کہا دھڑلے سے کہ وہ جھوٹا نبی تھا، ہم نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نہ انہیں مار سکے، نہ سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ اشتباہ میں پڑے، اور دوسری طرف عیسائی بیوقوف جاہل اور احمق تھے کہ جو شک و شبے میں پڑ گئے۔ ایک یہودی جس کو یہ سینٹ پال کہتے ہیں، وہ پال تھا، وہ یہودی تھا جس نے زندگی بھر حضرت عیسیٰ کو ستایا، اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد وہ ایک بڑا عیسائی پادری بن کر آیا، اور بڑا نیک بن کر، اور بڑے دعوے کیے اس نے، اور دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کا کمال دکھا دیا، اور اس نے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی عظمت کی باتیں کی تو عیسائی متاثر ہوئے۔ عوام کا یہی حال ہوتا ہے، عوام آج مسلمانوں کے عوام کا بھی یہی حال ہے کہ بابا لٹو اور بابا نل اور بابا پانی اور بابا کوڑا، کتنے بابا ہیں لوگوں کے،
کتنے آستانے ہیں اور کتنی ڈیوڑیاں ہیں اور کتنی قبریں ہیں، یہ کم نہیں ہے اسرائیلیوں سے۔ جو اسرائیلیوں نے کیا وہی کرتے ہیں آج یہ جو اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن یہ مشرکوں کی طرح پوجا پاٹ کرتے ہیں، قبروں کی، آستانوں کی، زندوں کی، مردوں کی۔ جو حرکت انہوں نے کی تھی کہ بچڑے کی پوجا کی، یہ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ طاقوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ ڈیوڑیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کس کس کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ اور جس طرح ان کا حال بتایا گیا کہ مصلحین کو اور انبیاء کو شہید کیا، ویسے ان مجرموں نے کچھ کمی نہیں چھوڑی۔ ان کے حکام نے، ان کے طاغیوں نے، ان کے باغیوں نے ان صلحاء کو مارا، نیکوں کو ختم کیا، اللہ والوں کا خاتمہ کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، علماء کو ستایا اور ان کا خاتمہ کیا۔ اس اعتبار سے اس امت کی ایک بڑی تعداد اور خاص طور پر اس امت کے حکام اسرائیلی کردار کے حامل رہے ہیں، وہ اس امت کے یہودی ہیں۔ اس لیے جب بات کی جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ تاریخ کا کوئی سبق بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ماضی کے تذکرے ہیں اور ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو بڑی معزز تھی، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا تھا کہ فضلناہم علی العالمین، سب پر ہم نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ وہ موحد بھی تھے اور انبیاء کی اولاد تھے، ان کا تعلق انبیاء سے تھا، تو ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن بے ایمانی اور بدعملی کے نتیجے میں انسان اوپر سے جب گرتا ہے تو کیچڑ میں گرتا ہے، خندق میں گرتا ہے اور کھائی میں گرتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر یہ ہوا تو یہ مسلمان ایرے غیرے نتھو خیرے جو اپنی نسبت ادھر ادھر کسی پیر کی طرف کرتے ہیں، کسی بزرگ کی طرف کرتے ہیں، نبی کی طرف کرتے ہیں، اور حرکتیں مشرکوں کی کرتے ہیں، حرکتیں کافروں کی، منافقوں کی، بدماشوں کی اور باغیوں کی اور ظالموں کی کرتے ہیں، کیا یہ بخش دیے جائیں گے؟ لہذا ظاہر ہے ان پر بھی عذاب آتا رہا، دشمن مسلط کیا جاتا رہا۔ اس امت پر بھی ہر دور میں دشمن مسلط کیے گئے، جنہوں نے طاقت کو توڑا، جنہوں نے ذلیل کیا، جنہوں نے خاتمہ کیا، لاکھوں انسانوں کو ختم کیا، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے حالات کے آئینے میں اس امت کے لوگوں کو اپنے چہرے دیکھنے چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں قرآن میں کہ اب امت مسلمہ ان واقعات کو پڑھتی رہے، سبق لیتی رہے۔ فرمایا گیا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ واقعات اور قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے عبرت کے نمونے ہوں، عبرت کا سامان ہو۔ تو بہرحال جرائم یہودیوں کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جرائم کرتے کرتے اپنے خاندان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ پر الزامات لگائے، حضرت عیسیٰ کو ستایا، گالیاں دیں، ان کے خلاف سازشیں کیں، اور جب ان سے خود نہ بن پڑا تو رومن امپائر جو مشرکانہ نظریات رکھتی تھی اس کی عدالت میں حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور مقدمہ بھی یہ دائر کیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ حکومت کے خلاف باغی ہیں، یہ لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ یہودیوں نے حکومت سے مدد لے کر اور ان کی سپریم کورٹ سے مدد لے کر حضرت عیسیٰ کو مجرم ٹھہرا کر اس کی کوشش اپنے طور پر پوری کر لی کہ ان کو سولی پر چڑھوا دیں۔ انجیل متی ہو یا انجیل لوقا ہو یا انجیل یوحنا ہو یا انجیل مرقس ہو، چاروں انجیلوں میں ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہودیوں کے جرائم کا ذکر ہے۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ یہودیوں کے یہ سارے جرائم عیسائیوں نے لکھے ہیں، خود یہودیوں نے لکھے ہیں اور عیسائیوں کو معلوم ہے، لیکن عیسائیوں کی ذلت اور نکبت اور حقارت کی انتہا ہے کہ وہ انہی یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں، اور اسرائیل کا قیام برطانیہ اور امریکہ کے عیسائیوں نے کیا، پھر پورا یورپ، عیسائیوں کے تمام ممالک
اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ تاریخ کا عجوبہ ہے، انسان مسخ کر دیا جائے، انسان کے اندر انسانیت باقی نہ رہ جائے، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو۔ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو منہ کس طرح دکھائیں گے؟ یہ ذلیل، حقیر، مجرم۔ یہاں تک کہ روم کا ویٹیکن سٹی جہاں پوپ رہتا ہے، اس نے بھی یہودیوں کو بری قرار دے دیا۔ وہ ساری کتابوں کا اور حقائق کا انکار کر کے وہ یہودیوں کا دوست بنتا ہے، اور ان پر کیا تعجب کریں گے آپ کی، چونکہ سب سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، اور ادھر پال جو ہے وہ ان کا بزرگ بن گیا، پیراں بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو اپنا پیر بنا لیں گے تو جو تباہی مچے گی وہ طے شدہ ہے۔ لیکن اس امت کا حال دیکھیے، اس امت کے جو نمائندہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ دین کے مرکز کے نمائندہ ہیں، آل سعود اور آل نہیان امارات، اور جس کو لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، اور جو جزیرۃ العرب ہے، اس کے حکام، آج کے دور کے حکام اتنے ذلیل، اتنے حقیر، اتنے گندے، اتنے ناپاک ہو چکے ہیں کہ وہ یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں، اور دوستیاں بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مروایا جائے، اسلامی جماعتوں کا خاتمہ کیا جائے، یہودیوں سے جو مقابلہ کرے اس کی تکہ بوٹی کر دی جائے، اس پر بم گرائے جائیں، اور مسلمانوں کی طاقت کسی ملک میں اٹھنے نہ دی جائے۔ یہ ٹھیکیدار، یہ ایجنٹ اپنا کام کرتے رہیں اور کہیں بھی مسلمانوں کو پنپنے نہ دیں، یہ مجرموں کا ساتھ دیں، یہ کہیں بشار کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ کہیں مالکی اور فلاں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ کہیں عبداللہ علی صالح جو ختم ہو گیا کے ساتھ کھڑے ہوں، یا قذافی کے ساتھ کھڑے ہوں، یا یہ کہیں سبسی کے ساتھ کھڑے ہوں، یا ہفتر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بھی اس دور کے وہ مجرم ہیں جو اس امت کے یہودی ہیں۔ اگر اس کی پہچان میں لوگوں کو دیر لگ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ آیتیں پڑھیں، پھر دوستی دیکھیں۔ نبی صلی تھی کہ انسان دوست کے مذہب و طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے کسی سے دوستی کرنا ہے تو پہلے دیکھ لو اس کا حال کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی دوستیاں کس سے ہیں؟ یہ جو مجرم ہیں ان کی دوستیاں ٹرمپ سے ہیں، نتنیاہو سے ہیں، ان کی دوستی کشنر سے ہے، ان کی دوستی ان سے ہے جن کو اللہ نے بندر بنایا، خنزیر بنایا تھا، ان کے باپ دادوں کو، ان سے ان کی دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ تو پھر اندازہ کر لینا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے، اور مسلمانوں کو کس طرح سے غفلت میں رکھا گیا۔ جیسے سامری نے جادو کیا، بچھڑا بنایا، اور پھر اس کی سب پوجا پاٹ کرنے لگے، ویسے اس امت کے یہ یہودی، مسلم نما یہودی، اور یہودیوں سے دوستی کر کے اسلام کا خاتمہ کرنے والے مجرم خادم الحرمین شمار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ وہ ظالم و مجرم ہے جنہوں نے حرم شریف، مکی حرم و مدنی حرم کے ارد گرد یہودیوں کے ہوٹل بنائے ہیں، ان کمپنیوں کے ہوٹل بنائے ہیں جو یہودی کمپنیاں ہیں، اور ان کے ہوٹلوں کے لیے آس پاس کی تمام زمینوں پر قبضہ کر کے، مسجدوں کو شہید کر کے، لوگوں کے مکانوں کو توڑوا کر اور پوری آبادیوں کو نیست و نابود کر کے، اس کے مسجد نبوی کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں، صحابہ کے جو مکانات تھے، ان سب کا خاتمہ کر کے، نشان مٹا کر، اس دور کے مدینے کا اور اس دور کے مکے کا نشان ختم کر کے، اس کو ملبے میں بدل کر اپنے ہوٹل اپنی کمائی کے لیے قائم کیے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑا بھوندو اور احمق کوئی نہیں ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ ہوٹل کا کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، یہ بنیا پن ہے۔ بہرحال عیسیٰ مسیح کے بارے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ماریں گے، یہ کیا ماریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور اب عیسائی روایتیں بھی بتاتی ہیں اور یہودی کتابوں سے بھی اشارے ملتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو لے جا رہے تھے، اور اسی دوران
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور ایک بدماش خبیث مجرم یہودی جس کا نام شمعون ذکر کیا جاتا ہے، اس کو اس کے کاندھے پر سولی کی لکڑی رکھ دی گئی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ اس طرح چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ تیزی دکھا رہا تھا کہ جمعے کا دن تھا، دن ختم ہونے والا تھا اور سنیچر کی شب شروع ہونے والی تھی، جس شب میں کوئی کام دنیا کا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہودیوں کو جلدی تھی، اور وہ ایک بھیڑ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکتے ہوئے، الزام تراشی کرتے ہوئے اور دھکا مکی کرتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ انہوں نے جو بھی وہ کر سکتے تھے ذاتیاں حضرت عیسیٰ پر وہ کرتے رہے، اور رومن امپائر سے انہوں نے فیصلہ لیا، جبکہ رومن حاکم جس کا نام پلاتس ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور اس نے اس سلسلے میں پوری کوشش کی، بار بار معذرت پیش کی کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے خون میں ملوث ہوں اور میں اس گناہ کا بوجھ اپنے سر لوں، لیکن یہودی پیچھے پڑے رہے اور شکایتیں کرتے رہے اور مقدموں پر مقدمے حضرت عیسیٰ کے خلاف ڈالتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی مجبور ہو گیا، اور اس نے اپنے بھگوان سے، جس کو بھی وہ مانتا ہوگا، اس سے اس نے یہ کہا کہ میں بری ہوں، میں تیار نہیں تھا۔ ان کے اصرار پر اور ان کی کارروائیوں کی بنیاد انہوں نے عدالت سے کروایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک بات تو قرآن میں یہ فرمائی گئی، اور یہ بات حضرت برنابا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کے متعدد حواری کہتے تھے، لیکن پال یہودی خبیث جو عیسائیوں میں گھس کے پیراں بن گیا اور ان کا سب سے بڑا بزرگ بن گیا، اس بدماش نے پوری عیسائیت کا حلیہ بدل دیا، لیکن عیسائی اس کو بزرگ مانتے رہے۔ اب یہ مصیبت ہوتی ہے کہ پوری کی پوری قوم کسی کو بزرگ مان لے اور وہ بزرگ ہی ساری تحریف کرے، ساری تباہی اس کی وجہ سے پیدا ہو۔ یہ عیسائیت میں ہوا، اور اسلام میں بھی یہ ہوتا۔ اگر عبداللہ ابن سبا کو مان لیا جاتا، اگر عبداللہ ابن سبا کو امت قبول کر لیتی، وہ یہودی جو یمن سے اٹھا تھا، لیکن امت نے اس کو تھوک دیا، پھینک دیا، اور حضرت علی کو وہ خدا کہنے لگا تھا، تو حضرت علی ہی نے اسے سزا دی، زندہ جلوا دیا۔ اس لیے اسلام میں وہ فتنہ چل نہیں سکا، عبداللہ ابن سبا کا فتنہ نہیں چل سکا، اور اسلام محفوظ رہا، قرآن محفوظ رہا، حدیث محفوظ رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن و حدیث کی طرح طرح کی تشریحیں کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح معنوی تحریفات کی گئی، لفظی تحریفات تو نہیں ہو سکی، لیکن معنوں میں رد و بدل کرنے کی کوششیں مختلف طبقوں نے کی، فرقوں نے کی، گمراہ لوگوں نے کی، اور جھوٹی روایتیں اختیار کرنے والے مفسروں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا، شہید نہیں کیا جا سکا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، جسم و روح کے ساتھ اٹھایا، صرف ان کو روح کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا۔ جتنی روایتیں بھی اس طرح کی نقل کی جاتی ہیں کہ وہ شہید ہوئے اور پھر ان کی تدفین ہوئی، پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ گمراہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں میں بھی قادیانیوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ ان کی وفات ہوئی، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی وفات کے قائل ہیں۔ یہ سب کے سب اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں، متواتر طور پر اس احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے قطعی طور پر کہ حضرت عیسیٰ زندہ، نہ ان کو قتل کیا جا سکا، نہ سولی پر چڑھایا جا سکا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث معراج اور اسراء کے بارے میں منقول ہے، وہاں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے حضور پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور پھر حضور نے آسمان سے قیامت سے پہلے ان کے اترنے کا واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اور تواتر سے حدیثیں اس سلسلے میں ثابت ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بڑی محققانہ کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور بھی متعدد کتابیں اس موضوع پر شروع سے آج تک لکھی جا رہی ہیں، اور تمام تفاسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب ایک اور نئی بات یہاں کہی گئی اس سورہ پاک میں، اور وہ یہ بتائی گئی
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر اہل کتاب یہودی ہو یا عیسائی حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لانے پر مجبور ہوگا، ایمان لا کے رہے گا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا تو ان کی اصل جنگ ہوگی دجال سے، جو یہودیوں کا مسیح ہے ان کا سربراہ ہوگا، اور جس کے لیے ہیکل بنانے کی تیاری ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر دجال کا ہیکل بنانے کی تیاری ہے پوری۔ یاد رکھا جائے کہ اس تیاری میں مختلف ناموں کے ساتھ اور خاص طور پر سینچری ڈیل کے نام کے ساتھ آل سعود اور آل نہیان شریک ہیں، اور دنیا دیکھ لے گی، ابھی دن باقی ہیں، ابھی تک جتنے حقائق ظاہر ہو چکے ہیں ان سے باتیں کھل گئی ہیں، لیکن ابھی مزید مستقبل میں ایسے حقائق سامنے آئیں گے جن سے ان کی یہودیت اور جن سے ان کی یہودی ایجنسی اور کھل کر واضح ہو جائے گی کہ پھر کسی کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص کو ماننا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت مہدی کی حکومت ہوگی اور حکومت عالمی ہوگی، یعنی دجال کے خاتمے کا مطلب یہ ہوگا کہ دجال کی جو انٹرنیشنل حکومت قائم ہوگی کہ وہ پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ مدینے کے بارڈر تک پہنچ جائے گا، مکے کے قریب تک پہنچے گا، اور یہ فرمایا گیا حدیثوں میں کہ مکے اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، خصوصی حفاظت کے انتظامات ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے اوپر سیریا اور عراق تک جتنی زمین سعودی زمین کہلاتی ہے یہ سب اس کے قبضے میں ہوگی، اور جتنی زمین پھر مدینہ منورہ کے بعد سے لے کر ریاض تک اور ریاض سے لے کر یمن تک اور عمان تک زمین ہے جس پر سعودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ سب انہی کے ذریعے یہودیوں کو دے دی جائے گی، اور عملاً دے دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یہودیوں کے امریکہ کا لفظ بولا جاتا ہے، امریکہ کے اڈے جنوب میں ہیں، مشرق میں ہیں، شمال میں ہیں، مغرب میں ہیں، پورے ملک کو انہوں نے اندر بھی گھیر رکھا ہے، اور بحر احمر میں ان کے بحری بیڑے ہیں، اور اس کے بعد جو بحر ہند کہلاتا ہے، اور اسی طرح یمن کے جنوب میں جو سمندر ہے وہاں پر بھی امریکی بیڑے ہیں، اور اس اعتبار سے امریکہ نے پوری طرح جزیرۃ العرب کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی گھیر رکھا ہے۔ اور جب ہم یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، امریکی کا مطلب غلام یہودی، اسرائیل کا غلام، اسرائیل کا جوتا، اسرائیل کا تلوے چاٹنے والا انسان، اسے کہا جاتا ہے امریکی، یعنی حکومت کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ امریکہ میں رہنے والے تو مسلمان بھی ہیں اور رہنے والے اچھے لوگ بھی بہت سے بے شمار ہیں، بات ان کی نہیں ہو رہی۔ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سیاق میں جس کا تعلق حکومت سے ہے، اس کے اداروں سے، اس کی پالیسیوں سے۔ اس لیے میں قطعی طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اگر ریسرچ اسکالر ہے وہ تحقیق کرے، اور بہت سی تحقیقات نیٹ پہ موجود ہیں، تو پورے ملک کو ان مجرموں نے، ان ایجنٹوں نے، اس امت کے دھوکے بازوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ انتظار صرف دجال کے ظہور کا ہے کہ اس کے ظہور کے وقت اب کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ مغرب سے شمالی علاقہ، مدینہ کا پورا شمالی علاقہ، پھر مدینہ منورہ کا پورا جنوبی علاقہ، یعنی ادھر سیریا اور عراق تک، اور عراق پر بھی اس میں یہودیوں کا قبضہ ہے، سیریا پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، پہلے دن سے بشار اور اس کا باپ ایجنٹ رہے یہودیوں کے، اور اسی طرح عراقی حکومت ایجنٹ رہی یہودیوں کی یا ان کے ماتحت رہی۔ اس اعتبار سے پورا علاقہ انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، عملاً یہ ہو چکا ہے، صرف ان کو دکھنے کی دیر ہے کہ جن کو کچھ دکھتا نہیں، ان کی آنکھوں پر سفید پردے ہیں، یا انہوں نے پٹیاں باندھ رکھی ہیں، یا کچھ ایسے غلمٹے ہیں ذلیل قسم کے 2 روپے کھانے والے اور چھچڑے، ان کو پھینک دیے جاتے ہیں تو وہ اس مجرم حکومت کی تائید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا،
اور وہ عیسائیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، اور جو ان کے مخاطب تھے یہودی ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اب یہ فرمایا خلاصہ کرتے ہوئے کہ ان ظالم یہودیوں کے جرائم اور مظالم کی بنیاد پر ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی، ان بدماشوں پر حلال ہم نے حرام کر دیا کہ یہ اسی کے مستحق ہیں، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، یہ سود خار پوری دنیا کی اقتصادیات کو جہنمی اقتصادیات بناتے رہے، یہ حرام خور لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھانے والے مجرم یہ عمل کرتے رہے۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ کتنی شدت سے کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اور اس کے بعد غور فرمائیے اپنے مسلم ملکوں پر کہ کون سا ملک ہے جہاں سودی کاروبار نہ ہو رہا ہو، کون سا ملک ہے جہاں سودی بینک نہ ہو، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب حرمین شریفین کا ملک سودی بینکوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ سے جنگ ہے، رسول سے جنگ ہو رہی ہے، بے غیرت مولوی ملا مفتی قاضی بے غیرت و بے شرم نہ اس سود کے خلاف بولتے ہیں نہ اس مال کے بارے میں بات کرتے ہیں جس مال کو ملینوں بلینوں شہزادوں نے لے کر اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا، کوئی دن اس پر نہیں گزرتا، اور یورپ کے اخبارات میں ان کے اسکینڈل شائع ہوتے ہیں، لیکن اندھے بہرے گونگے مسلمان، خاص طور پر بر صغیر کے جاہل مسلمان ان حقائق کو سمجھتے نہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کو موقف اختیار کرنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہ سود خور، سودی کاروبار کرنے والے، یہ سودی بینک چلانے والے، یہ مسلم ملک مسلم نہیں ہیں، یہودی ہیں اور حرام کھا رہے ہیں۔ امت کا پیسہ جو کچھ بھی پٹرول نکلتا ہے سعودیہ سے وہ آل سعود کے باپ کا نہیں ہے، وہ مجرم ہے خبیث جو اس دولت کو لوٹتے ہیں۔ وہ چند سکے پھینک دیتے ہیں تو ہمارا مولوی، ہمارا جاہل مولوی خبیث چھچڑے کھانے والا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بیت المال کی ساری دولت کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اور بے شمار لوگ ہیں اس ملک میں، بے شمار لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس ٹھیک سے کھانا نہیں ہے اور جن کے پاس مکان نہیں۔ اللہ کے یہاں سے انصاف ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہاں یہودیوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے علم میں پختگی ہے، جو اہل ایمان کے ساتھ شامل ہے، اے نبی آپ پر جو یہ کتاب اتر رہی ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اب سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم عظیم اجر سے نوازیں گے۔ اللہ کی طرف سے معاملہ انصاف کا ہوتا ہے، ظالم کو الگ کرو اور جو صحیح ہے، جس کا ایمان درست ہے، جس کا عمل درست ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس قبیلے کا ہے، کس برادری کا ہے۔ مسئلہ اللہ کے یہاں نہ برادری سے چلتا ہے، نہ قبیلے سے چلتا ہے، نہ علاقے سے چلتا ہے، اللہ کے یہاں فیصلے ایمان اور عمل پہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی بنیادی باتیں تھیں جو اس موضوع پر کہی گئیں، اور یہودیوں سے واقف ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی چالاکیوں کے ساتھ ان سے دوستیاں رچا کر مسلمانوں کے خلاف عمل میں لگے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کو مروانے میں، ان کو گھر سے بے گھر کرنے میں جو کردار ہے عرب لیگ کا اور اس سے وابستہ عرب کے جاہلیت زدہ ملکوں کا، وہ اتنا بدنما ہے، اتنا داغدار ہے، اتنا گندا ہے، اتنا ناپاک ہے کہ اس پر بار بار لعنت کیجئے تو بھی کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔